لوگ جس حالت میں پیدا ہوئے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: جیسے سرے سے بنایا تھا ہم نے پہلی بار، پھر اس کو دہرائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے: اے لوگو، تم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونے کے لیے ننگے پاؤں، بے لباس اور نامختون اٹھو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے: پھر مخلوقات میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو پوشاک پہنائی جائے گی۔ لوگ ایک دوسرے کا سطر نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے: قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں اور غیر مختون اٹھیں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مرد و خواتین ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، وہ دن آج کی بنسبت بہت زیادہ سخت ہوگا۔ جو شخص جس لباس میں فوت ہوا اسی میں اٹھے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کپڑے منگوا کر زیب تن کیے اور کہا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کا مفہوم یہ ہے: میت جن کپڑوں میں فوت ہوتی ہے انہی میں اسے اٹھایا جائے گا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان احادیث کے معارض ہے جن میں یہ ہے کہ مردوں کو بغیر کپڑے کے معشور کیا جائے گا۔ بعض حضرات نے تو ان احادیث کے ظاہری معنی مراد لیے ہیں، جبکہ اکثر حضرات نے ان احادیث کو شہید پر معمول کیا ہے کہ شہداء کو انہی کپڑوں میں معشور کیا جائے گا جن میں انہیں شہید کیا گیا تھا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء والی احادیث کو بھی عام مردوں پر معمول کرتے ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں قسم کی احادیث میں اس طرح تطبیق دی جا سکتی ہے کہ ابتداً مردے اپنی حالت موت کے کپڑوں میں قبروں سے کھڑے ہوں گے، پھر عشر کی ابتدا میں ان کے کپڑے گر پڑیں گے اور وہ بے لباس ہو کر میدان عشر میں جمع ہوں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ
لباس والی احادیث میں لباس ہی تقوی اور نیک اعمال مراد ہیں۔